تمام ناظرین کو ڈاکٹر فرقان احمد قریشی کا سلام۔ اس ہفتے کے کالم کا عنوان کورونا کی حالیہ دوسری لہر ہے۔ جب بھی ہم کسی کا موبائل پر فون ملاتے ہیں تو ہمارے کان اس پیغام کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں، کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ پچھلے چند ماہ میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی تھی، موجودہ بے احتیاطی اسے ضائع کر رہی ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ گھر سے باہر مسلسل ماسک پہنیں، دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، بار بار ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کی تاکید کریں۔ زبان زد عام ہے کہ کورونا کی دوسری لہر پہلی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور شدت انگیز ہے۔ ملک کے نامور سائنسدان اور کیمیاءدان ڈاکٹر عطاء الرحمان کا بھی کہنا ہے، کورونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ خطرناک لگ رہی ہے۔ حالات و واقعات بھی اس ضمن میں نوشتہ دیوار ہیں۔ منگل 24 نومبر 2020 کے روز کورونا سے 48 اموات ہوئیں۔ ویب سائٹ covid.gov.pk کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 39,165 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2,954 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا کے مثبت آنے کی شرح 7.5% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ہمارے ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,744 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,79,883 ہے، جن میں سے 3,31,760 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد 40,379 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,751 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بدھ 25 نومبر 2020 کے دن کورونا کے 3,000 سے زائد نئے مریض ریکارڈ کیے گئے۔ 59 افراد اس مرض کے ہاتھوں لقمہ اجل ہوئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 4 ماہ میں ایک ہی روز مرنے والوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے۔ جمعرات 26 نومبر 2020 سے 10 جنوری 2021 تک ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند کیے جا چکے ہیں اور کلاسوں کو آن لائن موڈ پر منتقل کیا جا چکا ہے، جو کہ کسی طور بھی حاضر کلاسوں کا متبادل نہیں۔ یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ 2021 میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ پریکٹیکل عمل میں نہیں آئیں گے۔ لاک ڈاؤن سے کاروبار سمیت دیگر شعبوں میں ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا خاصا مشکل ہے، لیکن اس سے تعلیمی نظام پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ 2020 میں FSC پاس آؤٹ طلباء طالبات نے سیکنڈ ایئر کا بورڈ امتحان نہیں دیا تھا، اور 2021 میں اگر موجودہ سیکنڈ ایئر بورڈ کے امتحان میں اپیئر ہو تو یہ ایسی FSC ہوگی جس کے امیدواران فرسٹ ایئر کا امتحان دینے سے قاصر رہے۔ یہی طلباء طالبات آدھی FSC پاس کرنے کے بعد جب مستقبل قریب میں ڈاکٹر، انجینئر یا دیگر شعبہ زندگی میں قدم رکھیں گے تو ان سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکیں گی۔ کورونا کی دوسری لہر کے بارے میں عوام کے درمیان مختلف آراء اور چہمگوئیاں گردش کر رہی ہیں۔ بعض تعلیم یافتہ افراد سمیت عوام کی کثیر تعداد کے مطابق کورونا محض ڈرامہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سوچی سمجھی عالمی یا بین الاقوامی سازش ہے، جس کا مقصد پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو پسماندہ رکھنا اور ان کی ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ یا سرغنہ بل گیٹس ہے۔ لاک ڈاؤن کرنے اور تمام کاروبار حیات آن لائن ہو جانے سے اس کا تمام تر مالی فائدہ دنیا کے IT نظام یعنی گوگل وغیرہ کو پہنچانا اس کا اولین مقصد ہے۔ یوں بھی شروع سے ہی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کورونا وائرس 5G شعاعوں کے ذریعے دانستہ پھیلایا گیا ہے، جس کا ایک مقصد دنیا میں لوگوں کی کثیر التعداد آبادی کے تناسب کو قدرتی وسائل کے مقابلے میں مطلوبہ حد تک کم کرنا ہے۔ بچ جانے والے افراد میں ویکسین کے ذریعے ان کے جسموں میں مائکرو چپ کی تنصیب ہے، جس سے ان کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر افعال اور سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا اور انہیں IT ماسٹر یا گوگل وغیرہ کے تابع کرنا ہے۔ ایک خبر کے مطابق اٹلی کی وزارت صحت کی
پریس ریلیز نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اٹلی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والے مردہ جسم کا پوسٹ مارٹم کیا اور طبی جراحی تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ کرونا وائرس نہیں بلکہ 5G کی برقی مقناطیسی تابکاری سے پیدا ہونے والا ایک زہر یعنی بیکٹیریا ہے۔ یہ تابکاری جسم میں نفوذ پذیری کے بعد خون کی رگیں بند کر دیتی ہے۔ رگوں اور اعصاب میں خون جمع ہو جانے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ڈیفیوز انٹرا ویسکولر کویگولیشن یا تھرومبوسس کہلاتا ہے۔ اس کا علاج وینٹیلیٹر یا ICU ہرگز نہیں بلکہ اینٹی بائیوٹکس، اینٹی سوزش اور اینٹی کوگولنٹس یعنی ایسپرین کا استعمال تابکاری کے زہریلے اثر کو زائل کر دیتا ہے اور یوں مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اٹلی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریضوں کو 100 ملی گرام ایسپرین اور ایمپرومیکس دینے سے 14,000 افراد صحت یاب ہو کر ہسپتالوں سے فارغ کیے جا چکے ہیں۔ اس خبر کا مصدقہ یا غیر مصدقہ ہونا بذات خود سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرونا کا علاج بھاپ کے ساتھ ساتھ ہر جڑی بوٹی، نباتات مثلاً کلونجی، سنا مکی، حتیٰ کہ تمام سبزیوں اور پھلوں سے کیا جا چکا ہے، جبکہ ٹونے ٹوٹکے اسلامی، روحانی، قرآنی علاج، وظائف اور عبادات اس پر مستزاد ہیں۔ مغربی اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا سے وسیع پیمانے پر ہونے والی اموات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے پاکستان میں شرح اموات کم رہی۔ غیر سنجیدہ حضرات کے مطابق ازراہ تفنن کہا گیا کہ چین نے دیگر برآمد کیے جانے والے اپنے ہر کوالٹی کے سامان کی طرح پاکستان میں یہ وائرس 2 نمبر منتقل کیا ہے، چونکہ پاکستان اس کا نہ صرف دوست ہمسایہ ملک ہے بلکہ چین کی پاکستان سے ہمدردی کی بڑی وجہ اس کا سی پیک میں شراکت دار ملک ہونا بھی ہے۔ کرونا سے متعلقہ ایک لطیفہ نظر سے گزرا جس میں کرونا روتا ہوا ایک پاکستانی کے پاس آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس ملک میں آ کر میں پاگل ہو گیا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو نہ کوئی حیا ہے نہ کوئی ڈر، ماسک بھی لگاتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے۔ طویل عرصہ تک نہ صرف یہ کہ ماسک تبدیل نہیں کرتے بلکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کا ماسک لگا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ سماجی دوری صرف بینکوں اور دفاتر تک محدود ہے، ورنہ ہر جگہ اکٹھے گھومنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، شاپنگ کرنا، بسوں میں اکٹھے شانہ بشانہ سفر کرنا، پارکوں میں سیر سپاٹے کرنا، شادی بیاہ میں دعوتیں اڑانا، میں تو مذاق بن کر رہ گیا ہوں۔ ہچکیاں لیتے اور زارو قطار روتے کرونا بولا، میری یہاں 1 ٹکے کی عزت نہیں۔ میری ماں مجھے ٹھیک کہتی تھی کہ بیٹا پاکستان جانے کی غلطی نہ کرنا، وہاں تو لوگوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، تم تو محض ایک چھوٹے سے جراثیم ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو جاننے، سمجھنے اور پرکھنے کا شعور عطا کرے، اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے اور حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب موت کا امکان 1%، موت کے کسی بھی وقت آنے کا امکان 100%۔ کرونا وائرس آئے گا یا نہیں لیکن موت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا بہترین ویکسین توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ کالم پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ سبو پبلیکیشن سے منسلک رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔